نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حضرات محترم، ہم سب کاروبار کرتے ہیں. کوئی کچھ کاروبار کرتا ہے، کوئی کچھ کاروبار کرتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، مصروف ہے. اگر دیکھا جائے تو جو غیر مسلم ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں کافر ہو گئے، عیسائی، سکھ، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی مشغول رہتے ہیں. ان کی بھی بہت ساری مصروفیات ہیں جس طرح ہماری. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا ہے، تلاوت کی ہے، سورۃ نور آیت نمبر 37 ہے. اس میں اللہ رب العزت ان کاروباری لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے اس آیت کو کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کیا. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جو حضرات ایسے اعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اس آیت میں نہ تو صحابہ کرام کا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نہ کسی اور کا ذکر ہے. اس میں سب کا ذکر ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کہ وہ لوگ، وہ مرد حضرات جو تجارت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت ان کو اس چیز سے غافل نہیں کرتی کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو وہ نماز کو چھوڑ دیں. جس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاروبار تو کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آ جائے اس ٹائم کوئی بھی کاروبار ہو، کس طرح کا بھی ہو، اس کو چھوڑ کے دکان پہ بیٹھے ہیں، دکان کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے کہ اگر اس ٹائم جس وقت میں ہم اپنی دکان بند کر کے یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے تو صرف اور صرف اس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں یا ہمارے کام میں اتنی برکت ڈال دے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اس آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے آ جاتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اس طرح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اور دل گلوں کو آ پہنچیں گے. یعنی کہ اتنا خوفناک منظر ہوگا. حساب کتاب، اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہوں گے. سامنے جنت ہے، سامنے جہنم ہے. کسی کو نہیں پتا میں نے جنت میں جانا جہنم میں جانا. اس دن سے ڈرتے ہیں. اسی لیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے یہ فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں
اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنے کاروبار میں برکت ڈلوانے۔ کاروبار تو ہمارا ایک معمول ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے صرف اور صرف کاروبار ہم کرتے ہیں، اس کے بعد کماتے ہیں، پیسے کما کے کھاتے پیتے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے دنیا کا کچھ دیر کے لیے عمل ہے۔ لیکن جو ہمارا آخری عمل جو ہے، جو ہمارے ساتھ جائے گا، زیادہ تر ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے حساب سے اگر 10 سے 20 منٹ کے لیے اگر اپنی کوئی دکان بند کے یا کوئی بھی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کلوز کر کے اس کو ادھر ہی روک کر اگر ہم نماز کی طرف آ جائیں، کوئی میرے خیال سے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، منافع ہی ہوگا، گھاٹا کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ہاں، ادھر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک کاروبار ہم جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، لوگوں کا کاروبار چھوڑ کے آ گئے ہیں، لیکن جو یہ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے۔ کس چیز کا؟ ہم نیکیاں، ہم اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں معاوضے کے طور پر نیکیاں دے رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہمیں معاوضے کے طور پر نیکیاں دے رہے ہیں، اس نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، اور پھر گناہ کے بدلے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کر رہے ہیں۔ یکنا شد دو شد، گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں درجات مفت میں مل رہی ہیں۔ تو اسی لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی اذان کا وقت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب گھڑیاں دی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی، لیکن الحمدللہ موبائل سب کے پاس ہے، گھڑیاں سب کے پاس ہے، سب کو ٹائم کا وقت پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر کے یا کوئی بھی کام کریں چھوڑ کے تھوڑی دیر اگر نماز کے لیے آ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو حدیث سنائی ہے، جو بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن اغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔